تو آپ نے عدالت انصاف کی بنیاد پر فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا۔ اب یہ چونکہ منافق تھا، مسلمان ہونے کے لباس میں اب اس نے اعتراض کر دیا، کہا ایسا کرتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی چلتے ہیں، ان سے بھی فیصلہ لے لیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آ گئے کہ حضور ایسا مسئلہ ہے اور فیصلہ میرے حق میں آ چکا ہے، اب لہٰذا پیارے آقا نے یہ فیصلہ دیا ہے، آپ بھی اپنا فیصلہ سنا دیجئے۔ تو حضور علیہ السلام کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اب چونکہ یہ منافق تھا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے سے بھی قائل نہیں ہوا، مسلمان تو پھر مسلمان ہوتا ہے نا، پیارے آقا فرما دیں تو پھر وہ اسی پر عمل کرتا ہے، لیکن یہ منافق تھا۔ اب یہ کہنے لگا کہ ایسا کرتے ہیں سیدنا عمر ابن خطاب، عمر ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں، وہ کوئی فیصلہ دیں گے۔ اب یہ دونوں پہنچے، اب پھر یہودی نے کہا کہ حضور پیارے آقا نے فیصلہ میرے حق میں دیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ میرے حق میں دیا ہے، لیکن یہ مسلمان جو اصل میں کون ہے؟ منافق، یہ کہتا ہے اس کے پاس چلو، پھر اس کے پاس چلو، پھر اس کے پاس چلو، آپ فیصلہ فرمائیے کہ میں حق پر ہوں یا یہ مسلمان حق پر ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے ارشاد فرمایا 2 منٹ ٹھہریے ذرا، وہ دروازے کے باہر دونوں کھڑے ہیں، اندر گئے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور گھر میں سے تلوار نکال کر لائے اور اس منافق کا گلا، اس منافق کی گردن، سر دھڑ سے الگ کر دیا، اور آپ نے فرمایا کہ جو پیارے آقا کے فیصلے کو نہیں مانتا، عمر اس کو مسلمان نہیں مانتا۔ یہ ہے عمر۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب عدالت لگی، پہنچا کیس، تو پیارے آقا نے فرمایا عمر تم تو فاروق ہو، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ذات جس کو لقب ملا وہ میرا عمر ہے۔ یہ ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ایسے آپ بنے فاروق اعظم، اور ابو حفص یہ کنیت آپ علیہ السلام نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت فرمائی۔ اب آئیے پیارے آقا کریم علیہ السلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر، آپ کو 2 فضیلتیں حاصل ہیں، آپ کو 2 فضیلتیں حاصل ہیں۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی شہزادی، تمام جہانوں کے سردار حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے نکاح میں آئیں، حضرت حفصہ بنت عمر، آپ حضور علیہ السلام کے نکاح میں آئیں، تو حضرت عمر پیارے آقا کریم علیہ السلام کے سسر ہو گئے، حضرت عمر پیارے آقا کے سسر ہو گئے۔ دوسری فضیلت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا حاصل ہے، اس پر میں بات تھوڑا سی آگے جا کے کروں گا، اس کو بند کر کے آپ کو مزہ بھی آئے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہے دوسری، کہ آپ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے داماد بھی ہیں، بولیں سبحان اللہ۔ حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں اور حضرت علی کے داماد بھی ہیں۔ آپ کی شہزادی حضرت حفصہ حضور علیہ السلام کے نکاح میں گئی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت عمر کے نکاح میں آئیں۔ ایسے لوگ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، آئے کوئی ہمارے پاس بیٹھ کر بات کرے پھر ہم بتائیں۔
اصل کیا ہے اور نقل کیا ہے؟ بہرحال تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ظاہری ہوا تو مسلمانوں کے ایک بینچ نے فیصلہ کیا کہ اب خلیفہ ثانی وہ عمر ابن خطاب کو بنایا جائے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے۔ جب آپ خلیفہ بنے، جب اب خلیفہ بن گئے، اب حکمرانی کا صحرا آپ کے سر پر سجا دیا گیا۔ یہ دنیا کے واحد وہ آدمی ہیں کہ آج تک یہودی فلسطین اور جس بیت المقدس پر قبضہ جما کر بیٹھے ہیں نا، یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واحد شخصیت ہے کہ آپ نے یروشلم بغیر کسی جنگ کے، آپ کا رعب اور دبدبہ اتنا تھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی جنگ کے یروشلم فتح فرما دیا تھا۔ اتنا رعب اور دبدبہ۔ قیصر و کسریٰ جسے کہا جاتا تھا کہ یہ قیصر و کسریٰ تو سپر پاور ہے، قیصر و کسریٰ سپر پاور ہے، تمام بنیادی ضروریات، تمام اسلحہ، تمام جنگی آلات، اونٹ، گھوڑے، فوجی، تمام چیزوں میں سب سے اعلیٰ قیصر و کسریٰ ہے۔ قربان جائیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت کہ آپ نے قیصر و کسریٰ بھی فتح فرما دیا، اور آپ کی کفالت یعنی آپ کے زیر سایہ دین اسلام نے 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کی ہے۔ 22 لاکھ مربع میل، اس پر توجہ دیں ذرا، 22 لاکھ میل نہیں، 22 لاکھ میل نہیں، 22 لاکھ مربع، یعنی ادھر بھی 22 لاکھ، ادھر بھی 22 لاکھ، ادھر بھی اور ادھر بھی 22 لاکھ مربع میل پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کی حکمرانی قائم کی۔ اور جب حضور علیہ السلام کی حکمرانی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمرانی 22 لاکھ مربع میل پر پھیل چکی تو یہودی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ عمر اب اگر زندہ رہا تو پوری دنیا پر اسلام کی حکمرانی ہوگی۔ اب ایک شخص، ایک آدمی، بلا نہیں بند کر دو، ایک آدمی جس کا ایران میں مزار ہے، جس کا ایران میں مزار بنایا بھائی، اس کا نام ہے ابو لولو فیروز۔ کیا نام ہے؟ یاد کریں، ہم کمینوں کے نام بھی یاد رکھا کریں۔ ابو لولو فیروز، یہ بدبخت نماز فجر میں مسجد نبوی شریف میں داخل ہوا، اور داخل ہونے کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیر کہہ چکے تھے یا ہاتھ اٹھا چکے تھے، دونوں روایات ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھائے ہی تھے تکبیر کہنے کے لیے کہ اس ابو لولو فیروز نے زہر آلود خنجر، جو 2 دھاری خنجر تھا، 2 طرف سے اس کی دھار تھی، یہ 2 دھاری خنجر اور زہر آلود خنجر اس سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس نے بڑھایا اور وار کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دیا۔ اب ذرا سوچئے کہ وہ مصلی جس پر میرے کریم آقا علیہ السلام نے نمازیں ادا فرمائی ہیں، وہ مصلی جس پر حضور علیہ السلام نے نمازیں ادا فرمائی ہیں،
وہ مسجد کہ جس مسجد میں محراب سے حجرے تک کے اس ٹکڑے کو ریاض الجنہ کہا گیا ہے، جنت کا ٹکڑا کہا گیا ہے، وہ مسجد جس میں اسلام کے تمام تر معاشی اور اقتصادی معاملات پر بحث کی جاتی تھی، وہ مسجد جس کو پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے منسوب کیا گیا ہے، مسجد نبوی شریف، وہ مسجد جس مسجد کے مصلی پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے امامت فرمائی ہے، اس مسجد کے مصلی پر ایک بے غیرت آدمی نے 26 ذو الحجۃ الحرام کو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دیا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دیا۔ اب چونکہ یہ یہودی تھا ابو لولو فیروز، لیکن اس نے عمر ابن خطاب کو شہید کیا ہے، اسی لیے اس کا مزار بنایا جائے، اسی لیے اس کا مزار بنایا جائے۔ اور ہمارے نوجوانوں کا حال کیا ہے؟ ہمارے نوجوان صرف دنیا کی ظاہری خوبصورتی کو دیکھ کر، ان کی مجلسوں اور جلوسوں میں چمکتی دمکتی لڑکیوں کو دیکھ کر ہمارے نوجوان پہنچ جاتے ہیں، ان کے جلوس میں کثرت کر رہے ہیں، ان کی مجلسوں میں کثرت کر رہے ہیں، یہ ہمارے نوجوانوں کا حال ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگ، میں ان کے بھی ساری پول پٹیاں کھولوں گا، آپ فکر نہیں کریں، ڈرے نہیں، ایسے لوگ جو یہودیوں کے مزار بنا دیں صرف اس لیے کہ یہ حضرت عمر کا قاتل ہے، ایسے لوگوں کو ہم نے دوست بنا رکھا ہے۔ 26 ذو الحجۃ الحرام اس نے فجر کی نماز میں پیارا کریم علیہ السلام پر وار، حضرت عمر بن خطاب پر وار کیا اور وار کر کے آپ کو زخمی کر دیا۔ 4 دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی رہے، اور یکم محرم الحرام زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما گئے، یکم محرم الحرام۔ اب جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے گئے تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی یہ حدیث مبارکہ، آپ کے صحابی روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جب عمر اس دنیا سے جائے گا تو اس دنیا میں فتنے پیدا ہو جائیں گے، اس دنیا میں فتنے پیدا ہو جائیں گے۔ فتنوں پر بھی بات کرتے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 4 دن بیمار رہے، زخمی رہے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان ملک شام کی طرف گئے، ایک حکیم صاحب کو آپ نے لیا اور آ رہے ہیں، راستے میں حکیم صاحب نے فرمایا کہ اب میں مدینے نہیں جا سکتا، اب میں مدینے نہیں جا سکتا۔ صحابہ نے عرض کی کہ حضور کیوں نہیں جا سکتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عمر انتقال کر چکے ہیں، حضرت عمر وفات پا چکے ہیں۔ انہوں نے عرض کی کہ حکیم صاحب کیسے آپ نے یہ محسوس کر لیا؟ آپ مدینے ابھی پہنچے نہیں ہیں، راستے میں ہیں، اور آپ نے دیکھ کر یہ محسوس کر لیا کہ عمر اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ کر چکے ہیں، آپ ہمیں بھی بتائیے۔ تو وہ حکیم صاحب فرماتے ہیں کہ یہ سامنے جو بکری، یہ جو جس کھیت سے اپنا چارہ کھا رہی ہے، یہ کھیت اس مالک کا نہیں ہے جس مالک کی یہ بکری ہے، یہ بکری کسی اور مالک کی ہے، کھیت کسی اور مالک کا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عمر دنیا سے جا چکے ہیں۔ اگر عمر دنیا میں ہوتے، اس بکری کی یہ مجال نہیں تھی کہ کسی اور کے کھیت میں منہ مار سکے۔ یہ ہے عمر، یہ ہے عمر۔ اب آئیے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام ہے کہ یہ حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سیدہ طیبہ طاہرہ بتول آپ کے قاتل ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ہیں، اور
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیسرے شہزادے حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ہیں. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا. میرا صرف ایک سوال ہے, ملا باقر مجلسی, آپ نام یاد رکھیں بھائی, ملا باقر مجلسی, اس کی کتاب ہے تہذیب حیدری, یہ اس میں لکھتا ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے سے کچھ عرصہ قبل حضرت علی کی بارگاہ میں حاضر تھے تو آپ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا. ہماری کتابوں میں نہیں, یہ ان بدبختوں کی کتابوں میں. اب ایک سوال ہے میرا آپ سے, آپ جن دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور وہ آپ کا دماغ خراب کرتے ہیں نا, دیکھو یار حضرت عمر نے تو یہ کر دیا تھا, حضرت عثمان نے تو یہ کر دیا تھا, حضرت ابو بکر نے تو یہ کر دیا تھا. آپ ان سے سوال کریں, جناب آپ صرف یہ بتا دیں کہ کوئی شخص اپنی بیٹی کا نکاح, سگی بیٹی, بھیا سوتیلی نہیں, سگی بیٹی کا نکاح کیا اس آدمی سے کر سکتا ہے کہ جس کی بیوی اور بیٹے کو اس نے قتل کیا ہو؟ آپ بتائیے دنیاوی تقاضا کیا ہے؟ میں آپ میں سے کسی کی اہلیہ کو قتل کر دوں, آپ کے بیٹے کو قتل کر دوں, تو آپ اپنی تیسری بیٹی کا نکاح کا پیغام میرے لیے لائیں گے یا دشمن بن جائیں گے؟ یقیناً دشمن بن جائیں گے. لیکن دشمنی کا کوئی واقعہ, کوئی قصہ کسی کتاب میں کسی فرقے کی نہیں ملتا. محبتوں کے واقعات ملتے ہیں. جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ پر جانے لگے, ابھی بڑی مشہور کتاب ہے نہج البلاغہ, کتاب کا نام کیا ہے؟ نہج البلاغہ. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے اقوال اور جتنے خطبات ہیں اس نہج البلاغہ میں موجود ہیں. اور اس کو شائع کرنے والے بھی یہ, اس کا ترجمہ کرنے والے بھی یہ, اس کی تشریحات کرنے والے بھی یہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ پر جانے لگے, اس نہج البلاغہ میں ہے, میں دکھانے کا ذمہ دار ہوں, حضرت علی کے اقوال میں دکھانے کا ذمہ دار ہوں اور دکھا سکتا ہوں الحمدللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عمر آپ جنگ پر نہ جائیں, آپ جنگ پر نہ جائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علی آپ مجھے جنگ پر جانے سے کیوں روکتے ہیں؟ آپ مجھے جنگ پر جانے سے کیوں روکتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر اگر آپ جنگ پر چلے گئے تو آپ کے پیچھے مسلمانوں کا کوئی ایسا سربراہ, کوئی ایسا لیڈر موجود نہیں جو آپ کے بعد آپ کی طرح مسلمانوں کی کفالت کر سکے. یہ حضرت علی کا قول ہے ان کی کتاب میں, ہمیں چھوڑ دیں. پھر یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسے الزام کہ عمر معاذ اللہ سیدۃ النساء العالمین کے قاتل ہیں, عمر معاذ اللہ ان شہزادوں کے چھوٹے بھائی کے قاتل ہیں کہ جنہیں حضور علیہ السلام نے جنتی کہا ہے. اب اس طرف آئیے, ایک نقطے پر آپ کی توجہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر فی الجنہ, عمر تم جنتی ہو. اب میرے آقا کی زبان سے نکلا مطلب یہ ہے کہ عمر جنتی ہے, یہاں بات ہی ختم ہو گئی. اور حضور علیہ السلام کی زبان سے نکلا, اس میں رب کی منشا ہے, کیونکہ نبی ہونے کی خاصیت ہے, انبیاء کی خصوصیات میں سے ہے کہ نبی وہ بولتے ہیں جو رب چاہتا ہے, نبی وہ کرتے ہیں جو رب چاہتا ہے. رب کی منشا اور مرضی کے بغیر انبیاء کرام علیہ السلام کوئی کام نہیں کرتے. نبی نے کہا عمر فی الجنہ, یعنی رب چاہتا ہے عمر جنت میں جائے. اب یہ آپ نے سن لیا کہ رب چاہتا ہے عمر جنت میں جائے, اور یہ چاہتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, یہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا, شہید کیا, معاذ اللہ. اب
توجہ دیجئے گا، سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دونوں پیارے آقا نے فرمایا جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. تو جنت میں سارے نوجوان یعنی سب کے سردار حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین. اور ادھر چھوٹے بھائی کا قتل کا الزام عمر پر. توجہ ہے بھائی، توجہ ہے. چھوٹے بھائی کے قتل کا الزام عمر پر، اور یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار، یعنی ان کی اجازت کے بغیر جنت ملنا، اگر یہ اجازت نہیں دیں گے تو کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. نانا جو رحمت للعالمین ہیں، جو دو جہانوں کے سرور و سردار ہیں، انہوں نے اپنی زبان سے کہہ دیا عمر فی الجنہ، عمر فی الجنہ. میں تو کم سے کم اتنا غیرت مند ہوں کہ میں اپنے چھوٹے بھائی کے قاتل کو اپنے گھر میں گھسنے دوں تو جنت میں کیسے گھسنے دوں گا؟ تو پھر حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی غیرت کا عالم کیا ہوگا؟ یا تو معاذ اللہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کوئی دوسری طرف نہ لے جائے، یا تو حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار نہیں معاذ اللہ، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معلوم نہیں تھا کہ عمر بعد میں یہ کچھ کریں گے. معاذ اللہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. اگر ہم دونوں باتوں کو مانیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ نانا کی بات نواسوں سے ٹکرا جائے اور نواسوں کا عمل نانا کی بات سے ٹکرا جائے. ایسا ممکن نہیں ہے. تو اس کا مطلب صاف اور ظاہر ہے کہ عمر جنتی ہیں، اور ان پر جو الزام لگایا گیا ہے وہ سراسر جھوٹا الزام ہے. میں نے آپ کو دو ثبوت پیش کر دیے، ایک بیٹی کا نکاح اور نانا کا فرمان. ان دونوں ثبوتوں آپ فیصلہ خود کر لیں، ان کو بٹھا کر کروا لیں تو تمہاری کتابیں یہ کہتی ہیں. اب بتاؤ، عمر حضرت سیدۃ النساء العالمین معاذ اللہ ان کے قاتل ہیں. اب آئیے، یہ ملا باقر، یہ بڑا منحوس آدمی ملا باقر مجلسی، اس کی کتاب میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معاذ اللہ وہ کوئی غلیظ اس نے الفاظ استعمال کیے. آج میری مجبوری آپ کو سنانے کی اس لیے ہے کہ ہمارے نوجوان اپنی مسجد میں نہیں آتے، ان کی مجلس میں بھرے پڑے. میں کم سے کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے نمازی تو اتنے بغیرت نہیں کہ اپنی عورتوں کو یہاں لا کر کے بٹھا دیں جن کی وجہ سے ہمارے نوجوان یہاں پر آ جائیں. یہ اگر بغیرتی کر رہے اپنی ساری کی ساری عورتیں سڑکوں پر نکال رہے ہیں تو ہمارے نوجوانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو عورتیں سڑکوں پر آ جائیں ان کا کیا معیار ہوگا. بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد، اور ایک دفعہ نہیں دو دفعہ کے داماد، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد بنے. اب یہ لکھتے ہیں ملا باقر مجلسی، یہ لکھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پہلی بیٹی تھی نا، دیکھیں آپ سن تو رہے ہیں، دلوں کو مضبوط کریں. جو انہوں نے لکھا، ایک لفظ ادھر سے ادھر ہو جائے میں ذمہ دار ہوں، کتابوں میں نہ دکھا سکوں میں ذمہ دار ہوں. ذمہ داری سے کیمرہ بھی چل رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے. اگر یہ باتیں نہ دکھا سکا ان کی کتابوں میں تو ذمہ داری میری ہے. اب یہ لکھتے ہیں، آپ دل کو مضبوط رکھیے گا ان کی یہ باتیں سننے کے لیے، اور پھر یہ سوچئے گا کہ ہماری دوستیاں ان لوگوں سے، یار یہ میرے رب کا کرم ہے، بچپن سے آج تک پالا ہی نہیں پڑا الحمدللہ، لیکن ہمیں دوستیاں توڑنی چاہیے. یہ لکھتے ہیں کہ بھئی حضور علیہ السلام کی پہلی شہزادی جن کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا کی ان شہزادی کے ساتھ معاذ اللہ زیادتی کیا کرتے تھے. یہ الفاظ موجود ہیں،
جس زیادتی کی تاب نہ لاتے ہوئے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی شہزادی دنیا سے پردہ کر گئیں. اب جب جنازے کا وقت آیا تو حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی اہلیہ، ان کی زوجہ پیارے آقا کی شہزادی کا جنازہ پڑھنے سے روک دیا. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، میں ان کی کتاب کے الفاظ سارے سنا رہا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا، عثمان تم میری بیٹی کے قاتل ہو، عثمان تم میری بیٹی کے قاتل ہو، تم میری بیٹی کا جنازہ نہیں پڑھنا. میں ان عقل کے اندھوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری اور آپ کی غیرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جب کسی نے میری بیٹی کو قتل کیا ہے تو میں دوسری بیٹی اسے دے دوں قتل کرنے کے لیے؟ بولے دوسری بیٹی دوں گا. اور پھر یہ آگے لکھتے ہیں حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان کے نکاح میں دوسری بیٹی بھی دے دی. یار کوئی تک ہے، عقل گھاس چرنے چلی گئی ہے. یہ حضرت عثمان کے بارے میں لکھتے ہیں. پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضرت عمر کے بارے میں کیا کیا مغلظات انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھے. اور پھر ہم ان سے دوستیاں لگا رہے ہیں، ان کے گھروں میں رشتے دے رہے ہیں، ان کی لڑکیاں لے رہے ہیں، ان کے بچوں سے اپنی بیٹیوں کی شادی کر رہے ہیں. سن لیں، اہل سنت کے نزدیک ان سے نکاح، ان سے دوستی، ان سے تعلق، ان سے رشتہ داری سب حرام ہے. میں الحمدللہ اتنی پاور رکھتا ہوں اپنی حیثیت میں رہتے ہوئے، میں اسپیکر پر یہ ساری باتیں کر سکتا ہوں، لیکن دوسروں کا خیال ہے مجھے، جی دوسروں کا خیال ہے. اس لیے احتیاط کے ساتھ اندر صرف ہم گھر میں کچھ بھی بات کریں، کسی کو کیا لینا دینا؟ گھر والے اپنے گھر کے اندر کچھ بھی کہتے رہیں، کسی کو کیا لینا دینا؟ تو یہ ساری مغلظات آپ نے سن لی. اب اس کو سننے کے بعد کیا آپ کی غیرت یہ گوارا کرتی ہے کہ ایسے لوگوں سے دوستیاں لگائی جائیں جو حضرت عمر کے قاتل کا مزار بنا کر کے کھڑا کر دیں؟ ایسے لوگوں سے دوستیاں لگائی جائیں؟ میں تو گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے اس ابو لولو فیروز کا انہوں نے مزار بنایا. بھائی مزار کہنا بھی اس کو جائز نہیں ہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ایران میں اس بدبخت کا انہوں نے مزار بنا کر کے کھڑا کر دیا. اور ہماری دوستیاں، ان کے جلوسوں میں ہم جا رہے ہیں، یہ جو لڑکے ان کے جلوسوں میں جا رہے ہیں، ان کی مجلسوں میں جا رہے ہیں، میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا آپ اتنی طاقت رکھتے ہیں؟ کیا آپ اتنی طاقت اور اتنی بےغیرتی اپنے اندر رکھتے ہیں کہ آپ آج ان کی عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، کل اگر کہیں سے تقاضا ہو گیا کہ اپنی بہن کو بھی لے کر کے آنا تو کیا آپ لے جانے کی ہمت رکھتے ہیں؟ اور پھر جا کر کے سنی اتنا بے غیرت نہیں ہے کہ وہ اپنی عورتوں کو چوک چوراہوں پر لا کر اس طرح نیلام کر دے، اس طرح جلوسوں میں لائے. ان کو رونا چاہیے، لیکن اس بات پر رو کہ جناب سیدہ زینب کا پردہ تو کربلا کے میدان میں بھی نہیں اترا تھا، افسوس یہ ہے کہ تم نے اپنی عورتیں بے پردہ کر دی. بہرحال آج کا جو ہمارا موضوع تھا، بات خلاصہ اور لب لباب یہ، اور کسی کو بھی اعتراض ہو تو بھیا ہم حاضر ہیں. رات عشاء کے بعد بھی یہاں ہوتے ہیں، ظہر میں اکثر یہاں ہوتے ہیں، ظہر کے بعد 3:30 4 بجے تک یہیں ہوتے ہیں ہم. تو کسی کو کوئی اعتراض ہو کسی بھی بات پر، لڑنے جھگڑنے والی بات ہی نہیں ہے. امام صاحب آپ نے یہ باتیں کی ہیں، ہمیں دکھائیں. امام صاحب دکھا دیں گے، ان کی کتابوں میں دکھائیں گے. ہم اتنے غلیظ لوگ نہیں ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے ایسی باتیں کریں. اب بس آخری ایک بات کر رہا ہوں، پھر اجازت سنتیں ادا کریں گے. حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے جس میں پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جو صحابہ کرام علیہم رضوان کو گالیاں دیتا ہے، وَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَسُبُّونَ أَصْحَابِي، جب تم دیکھو کسی ایسے شخص کو کہ جو میرے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، فَقُولُوا، تو کہو لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى شَرِّكُمْ، تیرے شر پر اللہ کی لعنت ہو. ہمارا کام بس اتنا ہے کہ اگر ہم دیکھیں
کہ کوئی شخص کسی صحابی رسول کی بارگاہ میں ذرا سے بھی گستاخی کرتا ہے، ہم اس سے یہ کہیں، اتنی ہمت ہمارے اندر ہو کہ ہم اس سے کہیں تجھ پر اور تیرے شر پر اللہ کی لعنت ہو، رسول اللہ کی لعنت ہو. اتنی ہمت پیدا کریں، اتنی غیرت پیدا کریں، اتنی طاقت، حمیت، قوت پیدا کریں اپنے اندر کہ وہ بزرگان دین جنہوں نے دین اسلام کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، جو دین اسلام کی خاطر جنگ، جہاد، جدال میں موجود رہے، ان اسلاف کے لیے ہمارے اندر اتنی غیرت ہو کہ کوئی ہمارے سامنے ان کی برائی کرے، ان کو برا کہے تو ہم کم سے کم ایمان کے کمزور حصے سے گزرتے ہوئے اسے یہ کہہ سکے کہ فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تیرے شر پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کے رسول کی لعنت ہو، ہماری لعنت ہو، ساری مخلوقات کی لعنت تیرے اس شر پر ہو کہ جنہوں نے اپنی جان اسلام پر قربان کر دی تو ان کے لیے برائیاں کر رہا ہے. تو خدا را یہ ساری باتیں میں نے بالکل حقیقت آپ کے سامنے واضح کی ہے، بالکل حقیقت. 3 دفعہ میں کہہ چکا ہوں، 4تھی دفعہ پھر کہ ہم حاضر ہیں انشاءاللہ. اب اس حقیقت کو دیکھتے ہوئے آپ توجہ دیں کہ میرے گھر کے چھت پر علم لگا ہے، ہاں لگائیں، ناجائز نہیں ہے، لیکن خاص پہچان انہی سے مناسبت رکھے یا اہل سنت میں ناجائز ہے. پنجہ لگائیں کچھ بھی، یہ اہل سنت میں ناجائز ہے. کالے کپڑے، ہمارے سنی لڑکے کالے کپڑے پہن کے گھوم رہے ہیں، بھائی کیوں؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کالا، لال اور سبز یعنی ہرا محرم الحرام میں جائز نہیں ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آپ فرماتے ہیں کالا، ہرا اور لال کپڑا محرم الحرام میں جائز نہیں ہے. ہماری عورتیں اپنے بچوں کو ہرے ہرے کپڑے پہنا کر کے کیا ہے بھائی امام حسین کا فقیر بنایا. یہ کوئی تک ہے؟ یہ کس نے پیدا کر دی امام حسین کا فقیر؟ لال کپڑے پہنا کر ہاتھوں میں وہ کیا ہوتا ہے لال اور پیلا دھاگا، بھائی جائز نہیں. اسلام کو اسلام کی طرح لیں، اسلام کو اپنی مرضی سے نہ چلائیں. لال پیلا دھاگا، کڑے، ڈھیر ساری انگوٹیاں، اور بھائی پوچھا لو کہ بھائی کیا ہے معاملہ، کیا ہے؟ یہ حضرت امام حسین کی محبت میں باندھا ہے، یہ انگوٹیاں حضرت علی کی محبت میں باندھی ہیں. وہ اسلام کی تبلیغ کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے، وہ آخری وقت میں سجدہ ریز تھے، وہ آخری وقت میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. اس پر کسی کا خیال نہ گیا کہ بھئی امام حسین شہید ہوئے تھے تو وہ آپ ان دنوں میں قرآن کی تلاوت کرتے کرتے گئے، سجدہ کرتے کرتے کوئی نہیں بھئی امام حسین کا دھاگا پیلا اور لال باندھ کر گئے، بھئی امام حسین کا ہرے کپڑے پہن کر گئے. بس ہماری عورتیں مرد سب لگے پڑے اسلام کو اپنی مرضی سے چلا. بھائی یہ شریعت ہے، طبیعت نہیں ہے جس کا جیسا مرضی دل کرے ویسا چلانا شروع کر دو. اسلام ہے تو آپ ان دنوں میں کالے لال سبز کپڑے، لال اور پیلا دھاگا، کڑے ہاتھوں میں، پیروں میں، انگلیوں میں، 1 سے زیادہ اور 4.25 گرام سے زیادہ، 1 نگ سے زیادہ انگوٹھی، یہ سب مرد پر حرام حرام اور بس حرام ہے. جس طرح شراب حرام ہے، جس طرح سور کا گوشت حرام ہے، جس طرح نماز کو چھوڑ دینا حرام ہے، جس طرح زنا حرام ہے، اسی طرح یہ تمام حرکتیں جو اسلام سے، شریعت سے ٹکراتی ہیں یہ بھی حرام ہے. ہمیں پرواہ نہیں، ہمارے نزدیک تو صرف شراب ہی حرام ہے، نماز چھوڑنا حرام تھوڑی ہے، زنا کرنا حرام تھوڑی ہے، بس نماز شراب حرام ہے، شراب نہیں پیتے. بہرحال خدا را ان باتوں پر توجہ دیں، گھر جائیں بیٹھیں سوچیں یار یہ کون لوگ ہمارے درمیان آ گئے، اور ان سے تعلق اور دوستیاں ختم کریں. اور آپ کے گھر میں اگر یہ کام ہوتا ہے کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہرے کپڑے پہن کر گلے میں ہار ڈال کر مٹھائی لے کر لوگوں کے گھروں پہ جا کر ان پیسے لیتے ہیں تو یہ حرام، اس کو ختم کریں، اس روایت کو اب دور کریں. آپ اسلام مسلمان ہیں، اور ایک سچا مسلمان نمازی ہو سکتا ہے، روزے دار ہو سکتا ہے، حج کرنے والا ہو سکتا ہے، زکوٰۃ دینے والا ہو سکتا ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والا ہو سکتا ہے، لیکن ان خرافات میں پڑنے والا نہیں ہو سکتا. توجہ دیں اپنے اعمال افعال پر. انہی دنوں میں ضرورت ہے توجہ دینے کی کہ جب اسلام کے لیے امام عالی مقام نے اپنی شہادت کا نذرانہ پیش کیا
توجہ دیں اپنے اعمال افعال پر اور غور کریں اور ہماری ان باتوں پر توجہ دیں. اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور ایسے لوگوں کو کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں اپنے الفاظ برے برے اپنی زبانیں دراز کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ اس ملک سے غرق فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.